ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان پہ اللہ تعالی جل شانہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کے وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہوں، کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قرآن کریم کی ان آیات میں جو 25ویں پارے سورہ دخان کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسی رات کا ذکر فرمایا، قرآن جس کو لیلۃ المبارکہ کہتا ہے، برکتوں والی رات۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندوں پہ کریم ہے، رحیم ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے، جانتا ہے میرا بندہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، بد اعمال ہے، اس کی بخشش کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ کبھی شب معراج عطا کر دی، معراج والی رات میں اس امت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگی۔ کبھی ہجرت والی رات ہے، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، اور یہ سارے راتیں گھڑیاں رمضان المبارک آ رہا ہے جس کی ایک ایک گھڑی خیر و برکتوں سے اتنی بھرپور ہے کہ آدمی جان نہیں سکتا۔ ہماری کیا بات ہے، ہمیں تو نہ اپنے گناہوں کا پتہ ہے نہ مولا کریم کی کریمی کا پتہ ہے، بس مستی میں وقت گزر رہا ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی رحمت کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ان کو کیا پتا، جن کے پلے نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ دین ہے، رمضان آیا اور چلا گیا، ان کے لیے رمضان غیر رمضان ایک جیسا ہے۔ اس رات کو قرآن کریم کی زبان میں لیلۃ المبارکہ کہا، جس کو خدا برکت والی رات کہے وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ برکتوں کے پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ لیلۃ المبارکہ، تو وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی۔ خدا جس کو برکتوں والی رات فرمائے، اور یوں فرمایا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے یہ ایسی عجیب رات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شام ہوتے ہی عرش عظیم سے، عرش الہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں۔ بندوں کو بخشنے والا بندوں کے قریب آ رہا ہے،
تمہیں کیا معلوم ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے 70 ماؤں کو جتنی بچوں سے پیار ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ان 70 ماؤں کی محبت سے بھی بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جب بندہ یوں کہتا ہے یا اللہ یا اللہ 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ سیاہکار بندے، گناہ کار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے فسق و فجور والے بندے، تو نے مجھے پکارا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں اگر کوئی اس کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی آواز سنتی ہے۔ پہاڑ کی غار میں کیڑی چلتی ہے چیونٹی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کے پیروں کی کھڑکی کی آواز آتی ہے۔ ہماری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا رب کس کو کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین رب العالمین، پتہ آج تک نہ لگا کہ رب العالمین کس کو کہتے ہیں۔ جو بتانے آئے انبیاء علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام، رسول نبی آئے خدا کی معرفت کرانے، اللہ کی ذات اور وحدانیت کو بتانے، بجائے ان کی بات ماننے کے قرآن کریم میں ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے ایک ایک وقت میں 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ ماری۔ فرمایا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک ایک وقت میں، ایک ایک گھڑی میں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اتار ماری، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ظلم کے، گناہ کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، اللہ کا نام لینے کی جرم میں، اللہ کی توحید کا نام لینے کی جرم میں پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی۔ جس نے بھی اس مولا کا نام لیا، توحید کا نام لیا، لوگوں نے اس کو ذلیل کیا، سب نے کہا مولوی اچھا نہیں، اچھا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے خدا کو ایک کہتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شرک کی بو پیدا کر لو، تھوڑی سی ریاکاری ملا لو، سارے خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، حاجی بھی خوش ہیں، نمازی بھی خوش ہیں، قرآن سناؤ سارے ناراض ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات آواز لگاتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاہکار جس کے گناہ ریت کے ذرات سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ درختوں کی پتوں سے زیادہ ہوں، جس کے گناہ پہاڑوں کے وزن سے بڑھ گئے ہوں، جس کے گناہ زمین و آسمان کے سارے خلے کو پر کر چکے ہوں، کوئی ہے اتنا بڑا گناہگار؟ شب برات کی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے آج جھولی پھیلانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، میں خدا اس کے گناہ معاف کر دوں۔ حل من مستدرک، کوئی ہے روزی کا مارا، کوئی ہے مقروض، کوئی ہے تنگ دست، جس کو روزی کے معاملے نے تنگ کر دیا ہو، پریشان ہو، بچے رو رہے ہیں روٹی نہیں، اولاد بیمار ہے، پیسہ دوا کے لیے کوئی نہیں، رشتہ دار بھی منہ موڑ گئے، دوست بھی منہ پھیر گئے، خیش و اقارب بھی سب دور ہو گئے۔ حل من مستدرک، آج رحمت والی رات آ گئی، برکتوں والی رات آ گئی، سکون والی رات آ گئی، کوئی ہے روزی کی کمی والا؟ آج سوال کرے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ آواز آتی ہے کوئی ہے بیمار جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، جس کو حکیموں نے لا علاج کر دیا ہو، کوئی ایسا جس کو گھر والوں بھی جس کی تنگ آ گئے ہو، دعا مانگ رہے ہو الہی اس کو اٹھا لے، ملنے والے بھی تنگ، گھر والے بھی تنگ، ڈاکٹر کمپیوٹر بھی تنگ آ گئے، کوئی ہے جس کو دنیا میں سب کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا، آج جھولی پھیلا، آج دامن پھیلا، آج سوال کر میں اس کو تندرستی عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں دستور ہے یہ لیڈر لوگ جب آتے ہیں جس کو لیڈر منظور نہ ہو اس کو کالی جھنڈیوں سے واپس کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں، واپس جاؤ واپس جاؤ، ہمیں منظور نہیں، تمہاری لیڈری ہمیں نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کے بچے پٹاخے چلا چلا کر، آتش بازیاں چلا چلا کر اللہ کی رحمت کو واپس کرتے ہیں، ہمیں تیری رحمت کی ضرورت نہیں، واپس ہو جاؤ واپس ہو جاؤ۔ چٹی داڑھی ہو گئی تمہیں، آج تک اولاد کی کرتوت یاد نہیں۔
تمہارے پاس پیسے اتنے حرام کے آ گئے جو اولاد کو تم نے دیے ہیں، ان پیسوں کو آگ لگا دو۔ اور ہر آدمی اپنے دل میں ولی بنا بیٹھے، سارا دن حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، اور شام کو سبحان اللہ میرے جیسا نیک کوئی آدمی نہیں۔ پتہ چلے گا جب چلنے لگے گی، دور نہیں ہے وہ وقت، ایک ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا، قطرے قطرے کا حساب ہوگا، اندھیر کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ رات تم نے سمجھی نہیں، جتنے اگلے سال کی پوری سال میں اس رات تک پیدا ہونے ہیں ان کا بجٹ تیار کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اس رات میں روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کتنی روزی ملے گی پورے سال میں، فیصلے کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے، تم سوئے ہوئے ہو ادھر بجٹ تیار ہو رہا ہے، پورے سال کی روزی کا فیصلہ اس رات میں کیا جاتا ہے۔ تقسیم والی رات میں بدماشی ہو رہی ہے، آرام ہو رہا ہے، کھیل تماشا ہو رہا ہے، وی سی آر پہ بیٹھے ہیں ایسی رات میں بھی۔ پچھلے دنوں اخبارات میں بھی آیا، رحیم یار خان کے مولوی صاحب تھے، مولانا عبد الغنی صاحب مرحوم، مغرب کی جماعت کروائی، سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے سجدے میں ہی موت آ گئی۔ بس زیادہ دیر کی بات نہیں، قریبی کی بات ہے، اس ملتان میں ہی ایک افسر زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا۔ کون سمجھاوے؟ کون سا وہ قرآن آئے گا؟ تیرے لیے کوئی اور نبی آئے گا؟ قرآن تجھے نہ سمجھا سکا، نبی تجھے نہ سمجھا سکا، علماء تجھے نہ سمجھا سکے، پھر خدا ہی سمجھائے تو سمجھ آئے۔ برکتوں والی رات آئی، رحمتوں والی، اور یوں ہی گزر گئی، یوں ہی گزر گئی، تیرا کوئی حصہ اس میں نہ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہی رات شب برات کی رات آئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اٹھ کر چپکے سے باہر نکلے، میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ میں دیکھوں کسی اور بیوی کے یہاں نہ گئے ہو، آپ سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، فرماتی ہیں میں بھی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین آمین کہتی رہی، میں نے 2-3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، میرے ہاتھ تھک گئے۔ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں مانگی، ہم کروٹ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ واپس ہونے لگے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئی، دوڑ کر آئی تھی، سخت تیزی سے چل کر آئی تھی، مجھے چڑھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ تجھے کیا ہوا، سانس کیسے پھول گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی دعا میں شریک تھی۔ کیوں؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسی رات ہے، یہ ایسی رات ہے، مدینے میں قبیلہ کلب بہت بڑا خاندان تھا، بکریاں رکھتا تھا، بھیڑ بکریاں، غلہ اجڑ ریوڑ اتنا زیادہ تھا، 10 میل میں بیٹھتا تھا، 10 میل میں ان کی بکری بھیڑیں بیٹھتی تھی۔ یوں فرمایا عائشہ ایسی رات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ بدن پہ جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں کو معافی ملتی ہے۔ لیکن فرمایا کئی بد نصیب بدبخت لعنت کے مارے ہوئے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی اللہ کی کریمی، اتنی اس کی مہربانی، پھر بھی محروم رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے، فرمایا سب کی مغفرت، مانگنے والوں کی، رونے والوں کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس رات میں، اتنی کرم والی رات میں، اتنی بخشش والی رات میں بھی مشرک کی بخشش نہیں، شرک کرنے والے کو اس رات میں بھی معافی نہیں۔ اب یوں تو کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں مشرک ہوں، پتہ کیسے چلے؟ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، جاننے والا، نبی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو یوں سمجھنے والا میری وہ آواز سنتا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میری بگڑی بنا دے گا، وہ میری مشکلوں کو آسان کر دے گا، یہ سب سے بڑا مشرک ہے۔
یہ سب سے بڑا مشرک ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس رات میں ہر آدمی کو معافی ملتی ہے، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے، مگر 3 شخص کی نہیں۔ پہلا وہ شخص شرک کرنے والا، دوسرا کون ہے؟ فرمایا والدین کا نافرمان، اس کو بھی لوگ گناہ نہیں مانتے۔ ماں نے ایک بات کہی، اس نے 10 سنائی، بے غیرت اولاد ہو گئی، بے شرم اولاد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں اور عبادتوں سے کسی عبادت سے روزی میں اضافہ، کسی سے خوراک میں اضافہ، کسی سے صحت میں اضافہ، والدین کی دعا سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کا عقیدہ ہی نہیں، پیروں کے پاس جائیں گے دعا کرانے، مولویوں کے پاس جائیں گے، ننگے ملنگوں کے پاس جائیں گے، ماں سے کبھی نہیں کہنے کا دعا کر دے، اس لیے کہ ماں کو ماں مانتا ہی نہیں۔ باہر سے ملے گی میری یہ کیسٹ ہے انگلینڈ کی مشہور حقوق والدین، آج کل ہر گھر میں ہونی چاہیے تھا، بچے بچیوں کو پتہ تو چلتے رہے کہ کوئی ہمارا بھی باپ ہے، کوئی ہماری بھی ماں، یوں سمجھے ہم تو آسمان سے برسے تھے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں زنا کرنے والے کو بھی معافی نہیں۔ اس لحاظ سے دیکھو تو معاملہ صاف ہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی شرک میں الجھا ہوا ہے اور کوئی بدکاری کرتے ہیں، پھر تو سارے کے سارے رہ گئے۔ اور یوں فرمایا کہ اللہ تعالی گھڑی 2 گھڑی کے لیے نہیں آتے، صبح صادق تک تمام رات آواز لگاتے ہیں، تمام رات۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ تیرے پروردگار کی رحمتیں برس رہی ہیں، تو ابھی سویا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے آیا، میں مغفرت کرنے آیا، میں چل کے آیا، میں توبہ قبول کرنے آیا، میں استغفار قبول کرنے آیا۔ تجھے بدمعاشی سے فرصت نہ ہوئی، تو ٹیلی ویژن پہ بدمعاشی میں مشغول ہے، میں بخشنے والا عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ چل کے آیا، تو میرے دروازے پہ نہ آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک شب قدر اسی رات میں دیکھی، شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ شب قدر اسی رات میں دیکھی۔ عورتیں بھی مرد بھی، نبی کی زبان پہ یقین نہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی زبان پہ یقین نہیں۔ اگر وزیر اعظم یہ کہہ دے کہ فلاں رات میں جو جاگے گا صبح کو میں اتنا انعام دوں گا، سب کوشش کریں گے اور اطلاع کریں گے میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہی ہوں، پتہ ہے مجھے انعام ملے، اور یہاں اللہ جنت لیے کھڑے ہیں، اس قوم امت سوئی ہوئی ہے۔ دوسرے ملکوں میں اس کو بڑی رات کہتے ہیں، اتنا اہتمام ہے ان لوگوں میں، بہت بڑا اہتمام ہے، تمام عورت مرد کوئی نہیں سوتا۔ فرمایا کہ اتنا اضافہ ہے حدیث پاک میں، جس کے گھر میں کتا ہو، جس کے گھر میں خنزیر ہو، جس کے گھر میں تصویر ہو، اس رات میں اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں۔ امت کو کیا پرواہ ہے؟ معراج کی رات آئی اور چلی گئی، ہجرت والی رات آئی اور چلی گئی، شب بدر بھی، شب برات بھی آئے گی اور چلی جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 53 حج فرمائے، اور کئی حج ایسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے۔ اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ کھڑے ہو، دن میں سے ہی اہتمام ہوتا ہے، رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں۔ مولوی بھاگ بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسیت بھر گئی اس دن، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین،
زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔ آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بدامالو، او روسیا ہو، مانگو۔ آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ، اور کبھی یوں کہہ دیا کر تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ اور سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ خدا فرماتے ہیں آ جا میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں، تجھے اگر قبر کا فکر ہے آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے، ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا، کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا۔ پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سال میں بہانے بہانے موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے۔ گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے نیچے ہیں۔ کسی کے بچے تڑپ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ رو رہے ہیں، کسی کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، پر انہیں موت سے ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا کہ آئی موت، ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کی چل۔ تیری کیا ہستی ہے، تیرے سے بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت، تجھ سے بڑے بڑے کوٹھی بنگلوں کے مالک، تجھ سے زیادہ مالدار، ایک منٹ نہ لگا قبروں میں جا کے آہیں بھر رہی ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ مانگ سکتے ہیں، محتاج پڑے ہیں، غریب لاوارث پڑے ہیں۔ جو ہر وقت کیس بازی میں رہتے تھے، یہ کوٹھی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ دکان میری، یہ مکان میرا، آج قبر میں کہہ رہے ہیں میرا کچھ نہیں، سب کچھ تمہارا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، میں وہ خدا ہوں جو لوگوں کو زندہ جب تک چاہوں رکھوں، ایک سانس بھی فالتو نہ آنے دوں۔ سارے سال کی روزی کا معاملہ آج میں نے طے کر دیا، واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ مرنے کا، جینے کا، روزی کا، گناہ معاف ہونے کا بجٹ تیار ہو رہا ہے اور عام معافی مل رہی ہے۔ کتنا بد نصیب اور کتنا بدبخت ہے اور کتنا لعنتی ہے وہ آدمی جو اس رات میں بھی محروم رہ گئے۔ قبرستان میں جانا اس رات میں سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور بزرگان دین کا بھی یہ عمل ہے۔ اصل تو کوئی جاگنے والا ہی نہیں اس رات میں، اور اگر جاگے گا تو بے ڈنگا کام کرے گا۔ ساری رات جاگا، فجر کی نماز کا وقت آیا سو گیا، فرض گم کر دیے، نماز ہی نہیں پڑھی صبح کی،
کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ طریقہ ہے کہ مغرب کی جماعت کی نماز ادا کر، عشاء کی جماعت کی نماز ادا کر اور فجر کی جماعت کی نماز ادا کر، تاکہ یوں ہی تیری رات ثواب میں لکھی جائے، عبادت میں لکھی جائے۔ سو بھی جا، پھر بھی اللہ کہتا ہے 3 نمازوں میں حاضر ہو گیا، جماعت میں آ گیا، میں نے تیری ساری رات ہی حاضری لگا دی۔ اب بھی اگر نہ آئے تو چخے تھی تیری مرضی، اب پھر کیا اللہ جل شانہ کا کیا بگڑتا ہے؟ روتے رہو سارے سال، روزی نہیں ہے اور جی کاروبار نہیں ہے، اجی بربادی ہو گئی ہے، اور بربادی سارے سال تو ہینگتا ہے، چیختا ہے، چینگتا ہے، لیکن جب رات آئی مانگنے کی تو سویا رہا، گپے مارتا رہا یاروں سے، دوستوں سے۔ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، رات کو جاگنا سنت ہے، اور اس رات میں صدقہ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، خیرات کرنا، اس لیے کہ تو تھوڑا سا خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ کرم کر کے، مہربانی فرما کے، نہ جانے تیرے نصیبوں میں لاکھوں کروڑوں کے فیصلے فرما دے۔ جب تو تھوڑا سا خرچ نہیں کرتا اللہ کے نام پہ، مرتا ہے، بیوی پہ کتنا خرچ کرنا پڑے، بیماری پہ، ڈاکٹروں پہ، زیادہ سے زیادہ فیس لینے والے ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، فلانا 200 روپے لیتا ہے، کوئی گل نہیں، آرام آون جائے، فلانا 300 روپیہ فیس لیتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر آ جاوے، 300 کے آری کوئی بات نہیں، اور اگر اللہ کے نام پر 300 روپیہ لگانا پڑ جائے، سارے گھر کے جگر پھٹ جاتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اگر ایک بیٹے نے یہ کر دیا کام کہ 300 روپیہ اللہ کے نام پہ کہیں دے، باپ کا منہ ہوئے اندھا تھی گئے، ایڈا تو سخی بن جائے، تو بالکل سوئیاں تھی ویسے، ہولی ہولی میں نو پتہ چل گیا، تو ہی گھر دی کھر چنگی چھٹنی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میں کریم ہے، میں مہربان ہے، میں رحیم ہے، میں بندہ نواز ہے، میں ارحم الراحمین ہے۔ اس رات میں مانگنے والا بن جا، دل میں آرام کر لے تاکہ تجھے رات نے کی توفیق ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے حضور کریم سب کا دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، سجدے میں آپ کو دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، سجدے میں اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی، اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، روتے روتے سانس گھٹنے لگا، میرا دل دھڑکنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ یوں فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہت دیر بعد سر مبارک اٹھایا، میں نے یوں سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے پانی میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ نبی ساری رات روئے، امتی زندگی بھر میں ایک دن بھی نہ رویا۔ کب وہ وقت آئے گا، کب ہم اپنی آخرت کے طالب بنیں گے، اور کب یہ خیال آئے گا کہ آج تو بال بچوں میں ہوں، کل قبر میں اکیلا ہوں گا۔ اس لیے کہتا ہے مجذوب، کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جتنا تیرا قریبی رشتہ دار ہوگا، جتنا تیرا قریبی دوست ہوگا، اتنی زیادہ مٹی پھینکے گا، دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا ہے قبر پہ۔ بڑی اچھی باتیں اس معاملے میں مجذوب علی رحمت نے کہی ہیں، کہتا کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن۔ اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا حساب کتاب سامنے رکھنا ہے، اللہ سے وہ رحمت کی امید رکھ کے ایسی راتوں کو اپنی زندگی میں آنا غنیمت سمجھو۔ اس امت پہ کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زندگی میں شب برات کی رات عطا فرمائی کہ مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نفلیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، استغفار کر، درود شریف کی تسبیح پڑھ، دعائیں مانگ، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے ایصال ثواب بھی کر، اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگ۔
تم نے دوسروں کا سہارا لے رکھا ہے۔ آج ہی مجھے ایک عورت کہنے لگی آج تو میرے ابا کی روح کو اصالے ثواب کرنا، میرے ابا کو کی روح کا ثواب پہنچانا ہے۔ میں نے بردستہ کہہ دیا، میں نے کیوں؟ تیرا ابا ہے، میرا ابا تو نہیں، میرا ابا نہیں، میں اپنے ابے کو بخشوں گا، تو اپنے ابے کو بخشتی رہے۔ اور جن بھگوانوں کی اولاد ایسی ہے کہ ساری زندگی میں بھی ماں باپ کا نام نہ لیں، یاد ہی نہیں رکھتے ماں بھی تھی یا باپ بھی تھا، کبھی دنیا میں تھے، کس طرح مصیبتوں سے پالا، اس غربت میں کس طرح سے سنبھالا، کپڑا پہنایا، کھلایا پلایا، روئے دھوئے، ایک دن بھی مارا نہیں، اور آج وہ قبر میں ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں بندے تجھے تو نہیں ماں باپ سے پیار، ماں باپ تو تیرے ہیں مگر مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں وہ، اس وقت تک سلام نہ پھیر جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگ۔ رب اغفر لی ولوالدی، پہلے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ، پھر میری نماز کو ختم کر۔ ظالم تو بھول گیا ماں کو باپ کو، میں کیسے بھلاؤں؟ میرے تو وہ بھی بندے تھے، میرے تو وہ بھی بندے تھے۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر کرم فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، بخشش کے فیصلے فرمائے۔ عرض کر رہا تھا ان راتوں کو غنیمت جانو کہ زندگی میں آئی اور چلی گئی، کچھ تو کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے مطلع الفجر کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری رات آوازیں لگاتے ہیں، ساری رات آوازیں دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور خوب آواز دیتے ہیں کہ تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، میں اتنے گناہ ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں، میں تو ڈوبا پڑا ہوں، میں تو اپنے گناہوں کے دریا میں غرق ہوں، میرا کیا منہ مانگنے کا۔ اللہ فرماتے مانگ کے تو دیکھ، تجھے اپنے گناہوں پہ تیری نگاہ ہے، میرے کرم پہ تیری نگاہ نہیں، تیرا اپنے عیبوں پہ تیرا دماغ ہے، تیری نگاہ ہے، تیری نظر ہے، تو نے میری کرم کے دریا کو بھی کبھی تک ہے۔ میں تو وہ ارحم الراحمین ہوں، تو جھولی پھیلا کر ایک دفعہ دو آنسو بہا کے تو دیکھ، اور یوں کہہ کے دیکھ یا اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ پڑھوں، کہاں جا کر کے سر ماروں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ پھر دیکھ تو صحیح میں کیا کرتا ہوں۔ شب معراج والی رات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی، ہجرت والی رات میں بھی دعائیں مانگی، شب معراج میں براق سواری بنا، شب ہجرت میں ہجرت والی رات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بن گیا۔ اندازہ لگا صحابہ کرام تو ایک ایک اشارے پہ جان دیتے تھے، قربان ہو جاتے تھے، مر مٹ جاتے تھے۔ زندگی بھر میں صحابہ کرام نے ان راتوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور بھوکے پیاسے۔ ایک صحابی کا واقعہ بارہا میں نے سنایا ہوگا کہ نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام بھی سوچتے ہیں بھی اس کا کون سا کارخانہ ہے، ایسا کیا کام ہے اس کو جو جلدی بھاگ جاتا ہے۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، کرم کی نگاہ پڑی، اشارہ کر کے بلایا ادھر آ۔ کیسے نصیبیں ہیں ان کو، کسی کو بچی بلائے گی، بیٹا بلائے گا، دوست بلائیں گے، امی بلائے گی، گھر والی بلائے گی، بہن بلائیں گی۔ کتنے کرم والے اور مقدروں والے لوگ ہیں جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ فرمانے لگے تجھے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر نہ صبح پڑھتا ہے نہ عصر کے وقت پڑھتا ہے، بہت جلدی بھاگ جاتا ہے۔ چپ ہو گیا، گردن جھکا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا شرمانا، میں تیرا نبی ہوں، غم گساری کروں گا، بتا کیا بات ہے۔ جوان رونے لگا، کہنے لگا غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، کپڑا کوئی نہیں، یہ جو میں تہمت باندھے بیٹھا ہوں، مجلا باندھے بیٹھا ہوں، میری بیوی کا دوپٹہ ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، وہ نماز پڑھتی ہے، میں گھر میں ننگا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، وہ سر پہ کپڑا کر کے نماز پڑھتی ہے، غریب ہے، کپڑا کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلدی چلا جا، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ گھر گیا، پہلے بیوی گھر میں بیٹھی ملتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کے باہر جھانک رہی ہے، ناراض ہو کے کہنے لگی اپنی نماز ادا کر لی، میری نماز کا فکر نہیں کیا۔ تجھے خدا کے قہر سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی تو ڈر لگتا ہے،
تو نے اگر قبر میں جانا ہے تو مجھے بھی تو قبر میں جانا ہے۔ صحابی بولا نہیں۔ تیسرے چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس کے گھر بھیج دیا۔ عورت کہنے لگی کیا مدینے کے ہر باشندے کے یہاں اتنا سامان گیا، پھر ہمارے یہاں کیوں آیا؟ صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں چوتھ دو تو ناراض ہوئی تھی، مجھے دیر ہو گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا ہماری غربت کا، ہماری مسکینی کا، ہماری تنگ دستی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ عورت خوش نہ ہوئی، اب زیادہ خیال رکھا کریں گے، ہمارے گھر زیادہ کچھ بھیج دیا کریں گے۔ رونے لگی اور کہتی ہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، میں دنیا میں زندہ نہ ہوتی، میں قبر میں چلی گئی ہوتی، اور میری غربتی اور میری مسکینی اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ کوئی خوشی پہنچاتی، کوئی راحت پہنچاتی، کوئی آرام کی بات پہنچاتی، میرے دکھوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس لگی، میری غربت کا پتہ چل گیا، میری مسکینی کا پتہ چل گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی پردہ رکھنے کی، مگر مجبوراً پوچھ لیا، بتا دیا گیا۔ میں مر گئی ہوتی تو اچھا تھا، میں آج قبر میں ہوتی تو اچھا تھا۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، لوگوں کی زبانوں پہ میرا نام بھی نہ ہوتا۔ کیا ان حضرات کی نمازیں تھی، کیا ان حضرات کا عقیدہ تھا۔ یوں فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ تین چاند دیکھ لیے ہم نے، تین چاند دیکھ لیے ہم نے، نبی کے گھر میں آگ نہ جلی۔ تین چاند برابر مسلسل دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلی۔ اور ہم دولت کے لیے رات دن مارے پھرتے ہیں، ایمان کو ٹھکراتے ہیں، یقین کو ٹھکراتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ جس دولت کے پیچھے ہم لگے ہیں، نبی کے گھر میں تو مہینہ آگ نہیں جلی چولہے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا کھایا اور بعد میں رونے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ فرمانے لگی 18 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا، اب کھانے مل رہے ہیں جب میرے نبی چلے گئے، اب کھانے آ رہے ہیں۔ ایک ایک سانس کو غنیمت جانو، ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو۔ شب برات کی اگلی رات سے پہلے ہم میں سے نہ جانے کون کون قبر میں ہوں گے اور کون کون باہر رہیں گے۔ اہتمام کرو جاگنے کا، عبادت کرنے کا۔ اور وہ میں نے بتا ہی دیا کہ ایسی عبادت سے تو سو جانا جو فجر کی نماز نہ پڑھو۔ وہ ایک آدمی وظیفہ پڑھنے لگا سونا بنانے کا، سر رات تو کہتا رہا سونا بن جا، سونا بن جا، سونا بن جا۔ جب وہ ٹائم آیا کہنے لگا پتھر ہی ہو جا، وہ پتھر ہی بن۔ قوم کے اندر صلاحیت نہیں، طریقہ نہیں۔ یہ بھی کوئی بس ایک چیز یاد کر رکھی ہے، ٹکڑا والی عید ہے، حلوے والی عید ہے۔ شام کو دیکھو نا مولوی کو پریڈ کرتے ہوئے، کدی تو آدھن ٹکڑا دی میں مسیت بناواں تے حلوے نال لپاواں۔ مولوی بڑا استاد ہے، مسئلہ صحیح نہیں بتاتا جس میں قبر کا بھلا ہو، قیامت کا بھلا ہو، حشر کا بھلا ہو۔ اخی حلوہ پکا، انہاں کو آکھو نا کہ اسا حلوہ تو پکے سوں پر تیں کو ککھ نہیں دیندے، ولا صرف حلوہ پکانا حرام ہے، کھانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ گناہ ہے، سان کو جو نہیں دیتا پھر جائز نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تم نے بھی ان کو عادت ڈال رکھی ہے مرنے میں، جینے میں۔ مرے ہوئے باپ کے کپڑے وہ جو اس کے بدن سے اترے ہیں نا، ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہاتھ لایا، اگر کوئی بچہ ہاتھ لگا دینا ڈاڈی پڑے بھج کے آندے یہ تیرے موئے ہوئے بابا دینے، یہ تیرے موئے ہوئے ڈاڈے دینا، ہاتھ نہ لامی ٹھیک نہیں ہوندا، لکڑ نال چک دیے، تنکے نال چک دیے، انہاں کو ہاتھ نہیں لانا۔ یہ کپڑے تو موئے ہوئے دینے تے تو موئے ہوئے بابا دی ڈاڈی نہیں۔ یہ کوئی نہیں آدھا بھی کپڑے تو موئے ہوئے دینے، اون کوٹھڑی بچ نہیں سمجھے کنا دھیاڑا کہ ہی کوٹھڑی بچ ڈاڈا مویا آئی، ابا جی مویا آئی، فلانا مریا آئی۔
کوٹھڑی تو نفرت ہے، کھٹڑی تو ڈر لگتا ہے، کپڑیاں تو ڈر لگتا ہے، اور دکان موئے ہوئی دی نہیں، دکان اور جائیداد ہوں دی نہیں جڑا قبر چلا گیا، اون کو تبرک سمجھ دینے، کپڑے مول بھی کیتے، کھٹڑا مول بھی کیتے، وہ اسپتال دی گنڈڑی، پرانے کھلے، پرانی جتی، وہ دوا دا لبڑیا ہویا تکیا سرانا، وہ مول بھی کیتے تے دکان اپنے کیتے۔ خدا ہدایت کری، یہ ساری چیزوں کی پہچان کر، اللہ مسلمان کو عقل دے، شعور دے، سمجھ عطا فرماوے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ فرماتے ہیں تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، ان سے پہلوں کا بھی رب میں، تمام کی تمام کو پالنے والا، سنبھالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا میں ہوں۔ جوانی کتنی اچھی چیز ہے، یہ بھی رب عطا کرتا ہے۔ آدمی کا دل یوں کہتا ہے جس چیز پہ بھی لات ماروں گا پانی نکال دوں گا، اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ میاں جی اٹھ کھلو، آخر کیویں اٹھا نہیں جاتا۔ ہائے ہائے، اس زندگی میں کتنے طور آئے، بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھیپا آیا، قبر آ گئی، مگر سمجھ نہ آئی، سمجھ نہ آئی۔ اس لیے کہتا ہے کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بوڑھے پا گنوایا، تو بس یہ سمجھ زندگانی گنوائی۔ تن میرا شاہ پڑ گیا، پیری سے گردن جھک گئی، اب تو جھک اے شرکس خدا کے سامنے، اب تو مولا کے سامنے عاجزی کر، اب تو انکساری کر، اب تو آنسو بہا، اب تو اللہ کے سامنے دامن پھیلا، جولی پھیلا۔ اللہ سبحانہ وتعالی پوری امت کو کامیاب فرمائے۔ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا، آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام ہے۔ ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو بعد نہیں آتا، آ پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں، کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دے۔ رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے۔ کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دیں، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی۔ جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ۔ اس لیے کہتا ہے نا وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے، اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔
ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفرین، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہگار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفرین، طرح طرح کے گناہگاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے میرے بندو کتنا بھی تو گناہگار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے تیری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر، لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر۔ بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حل من مستغفرین، کوئی ہے معافی مانگنے والا آج اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا آج اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی ہے اللہ پاک جل شانو کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا آج اس کو معافی عطا کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے، اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا۔ یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانو ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے نے دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستی آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں۔ کیوں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر۔ مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں تجھے نہ کھانے دوں، آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں۔ روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون کریم ہوگا؟ تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو، میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو۔ آواز آتی ہے
کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو؟ کوئی ایسا بیمار ہو، گھر والے بھی تنگ آ گئے ہوں، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہوں، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے، آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا، تندرستی کا موجود ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، ڈاکٹر پہ یقین ہے، ٹیکوں پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، ان کے آپریشن پہ یقین ہے، ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے، میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں۔ آج مانگ تندرستی، میں تجھے صحت عطا کروں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں، نام لے لے کر، کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو، موت کی دعائیں مانگ رہا ہو، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں۔ مگر ہمارا یقین نہیں نا، وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا۔ گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے، کتنی دعائیں دیتا ہے، حیاتی ہوئی، جندلی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تکتی وانہ لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے، کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟ سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے، اتڑیاں بول اٹھتی، او میاں بھلا ہوئی، اللہ بھلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے، کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر، اور بڑے بڑے حاجی نمازی، بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ۔ باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے۔ کون عبادت کرے؟ ہم تو بھئی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے، مولوی کا حجرہ تو بڑھ ہی جاتا ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں۔ بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگوں آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو، توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔
اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں. فیصلوں والی رات آ گئی. لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے. پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے. تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے. اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں. کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے. پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے. اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں. کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی. صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے. حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں. شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں. پہلے ہی موت آ جائے گی. کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی. فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا. دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا. بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ. شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا، بمیں دلہن، بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی. کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا.
فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شانہ اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف طریقوں سے مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی۔ اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں، یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات۔ فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی، میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو۔ فرماتی ہیں ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں بھی تو شریک تھی، آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی، بخشش کی، تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی۔ اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا۔ تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے۔ جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اتنی بخشش، اتنی عام بخشش۔ باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا، جب اتنے کوئی بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریوڑ کے
بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی رہ جائیں گے۔ کتنا برا ہوگا، اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہ گیا ہو، سمندر تھاٹھے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے۔ فرمایا رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ، انہ هو السمیع العلیم۔ پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے، میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا۔ 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں۔ سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ خوب یاد کر لو قبر پرستوں، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو۔ قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتم من ربک، قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں۔ 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم قیمے بن گئے۔ ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دیں، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، خداوند کریم کی توحید پرستی کی۔ فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں، فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو
علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندن ذات کمینے او پتل پلیت سونا نہیں بندا پتل پلیت سونا نہیں بندا توڑ جڑیے لال نگینے شوم کولو خیرات نہیں ملدی تڑے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں. اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں. کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی. اور ایک اور بتاؤں شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں. یہاں تمہارے اس ملتان شہر میں ہزارہ سال پہلے کی بات راجہ دیوان کی حکومت ہے. تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں کاروبار کیا اچھا کاروبار دکھایا بے ایمانی نہیں کی ہیرا پھیری نہیں کی ٹھگی نہیں ماری. راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر. راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا. اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے بڑے بڑے پنڈت بلائے سادھو بلائے جوگی بلائے سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا. لیکن یاد رکھو جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتر گیا ہو نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا. کتنا ہی زور لگاؤ کتنی طاقت بناؤ نہیں نکال سکتا. علامہ اقبال بھی کہتا ہے جفا جو ہوتی ہے عشق میں جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے. سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی. مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے مارنا شروع کیا. مارتے مارتے تھک گئے بڑا بہادر مار رہا ہے. مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا. مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں. اپنا کام جاری رکھ جلدی کر تسلسل قائم کر بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں ہاف ٹائم کی حاجت کوئی نہیں. اس لیے کوڑے برسا. کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے یہ تجھے پھر مارے گا. کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں میرا مزہ کرکرا ہو گیا میرا نشہ ٹوٹ گیا میری عادت خراب ہو گئی میرا تمام لطف ختم ہو گیا میرا ذائقہ خراب ہو گیا. اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. ادھر کوڑا بند ہوا ادھر وہ آواز بند ہو گئی میرا لطف ختم ہو گیا.
کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے۔ اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے ابھی چھوڑے آپ ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری انیم میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر۔ میں نے کہا چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پہ لیا رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بھنگن ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بھنگن ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، غیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کا بیان بہت ہی ایموشنل اور خاص کر دینے والا ہے، یقیناً ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینجنگ لا دینے والا بیان ہے۔ چلو بیان کو اب ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔